بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر یہ کہا جائے کہ روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے تو ایک عام شخص بھی یہ بات کہے گا کہ تعمیر سیرت، شخصیت کی وہ تبدیلی جو اسلام چاہتا ہے وہ اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ غور کیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن کریم میں روزے کے حوالے سے جن الفاظ میں بیان فرمایا ہے وہ ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ البقرہ میں جب یہ بات فرمائی گئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے تقوی کی روش پیدا ہو۔ تو اس تقوی کی روش کے اندر اس چیز کو رکھ دیا گیا کہ تعمیر سیرت کس طرح سے کی جائے گی۔ چنانچہ جب ہم اس اصطلاح پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو مفہوم عربی زبان میں پایا جاتا ہے وہ محض یہ نہیں ہے کہ ایک شخص چند چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، بلکہ تقوی وہ وسیع تر مفہوم رکھتا ہے جو ہمارے معاشرے کے بے شمار پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ روزہ ایک روزے دار کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے کہ تقوی بچنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ کوشش کرنا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا نام ہے۔ ایسے ہی رمضان کے حوالے سے ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ تقوی کے ذریعے تعمیر سیرت کا عمل ہے۔ تقوی محض یہ نہ ہوا کہ ایک شخص رات بھر کھڑا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، لیکن دن کے اوقات میں وہ اللہ کی یاد کو بھلا کر کے محض مال کا بندہ بن جائے، روایات کا بندہ بن جائے، رسومات کا بندہ بن جائے اور وہ سارے کام کرے جن کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہے۔ گویا تقوی وہ روش ہے، وہ طرز فکر ہے، وہ انداز ہے جس کے اندر ایک شخص اپنی زندگی کے سارے معمولات اور کاموں کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کے حصول اور ناراضگی سے بچنے کے لیے سر انجام دے۔ تقوی کے حوالے سے قرآن پاک نے جگہ جگہ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک شخص جب تک اپنے ان تمام کاموں کو جن کا تعلق اس کی ذاتی زندگی سے ہو یا اجتماعی معاملات سے ہو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں نہ لے آئے، اس نے گویا کہ تقوی اختیار ہی نہیں کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے روزے کے حوالے سے یہ بات احادیث میں آتی ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور فحش گوئی یا بری بات زبان سے کہنے سے نہ بچا، جس نے روزہ رکھا اور معاملات درست نہ کیے، گویا کہ اس کا روزہ رکھنا برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں واقع ہوا، اس میں تقوی نہیں آیا۔ چنانچہ تعمیر سیرت کے حوالے سے رمضان جو پہلی بات ہم کو سمجھاتا ہے وہ یہ کہ ہماری سیرت اور شخصیت کس چیز کا نمونہ بنے، کیا وہ مغربی ثقافت کا نمونہ ہو، کیا مشرقی روایات کا نمونہ ہو، یا اس کے اندر وہ تمام پہلو پائے جائیں جو انسان کامل علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں پائے جاتے تھے۔ چنانچہ روزے کا پورا ایک مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے مسکرانے کے انداز کو، اپنے گفتگو کے انداز کو، اپنے افہام و تفہیم کے انداز کو، اپنے اختلاف کرنے کے انداز کو، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کو اس مثال کی پیروی میں اس جیسا بنانا چاہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ روزے کے اندر جو چیز سب سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ ہمارا اپنے احساسات کو، اپنے فیلنگز کو، اپنے جذبات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا تابع کر دینا ہے، گویا کہ ضبط نفس۔ لیکن یہ ضبط نفس کشی نہیں ہے، چنانچہ
اگر ایک شخص مسلسل روزے رکھتا ہے، رمضان کے بعد بھی مسلسل چاہتا ہے کہ روزے رکھتا رہے، تو اسلام کی نگاہ میں ایسا کرنا شخصیت کے تعمیر مددگار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تعمیر شخصیت سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص اس 1 ماہ کے عرصے میں وہ تربیت پالے جو دنیا کے روزمرہ کے معاملات کے لیے ضروری ہو، یعنی وہ کس طرح سے صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ معاملات کو حل کر سکتا ہے۔ دوسری گزارش اس بارے میں یہ ہے کہ تعمیر سیرت سے ہم یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ نہ صرف ایک شخص کے اپنے معاملات بلکہ ایک شخص کا آئیڈیل کیا ہے۔ کیا اس کا آئیڈیل کوئی موسیقار ہے، کوئی کھلاڑی ہے، کوئی ایسا فرد ہے جو اس کے خیال میں بڑے کارنامے کرتا رہتا ہے، یا اس کا آئیڈیل وہ شخصیت ہونی چاہیے جو ہر پہلو پہ اخلاق کے نقطہ نگاہ سے غور کرے۔ عین ممکن ہے کہ ایک بڑا اچھا کھلاڑی ہو لیکن اس کے کھیل کے اندر ایسی چیزیں شامل ہوں جو اخلاقی نہیں کہی جا سکتی۔ عین ممکن ہے ایک شخص بڑا اچھا موسیقار اور گلوکار ہو لیکن وہ جو پیغام پھیلا رہا ہے وہ برائی کا پیغام ہو، اچھائی کا پیغام نہ ہو۔ اس لیے شخصیت کی تعمیر کرتے وقت ہمیشہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جس شخصیت کی پیروی کر رہے ہیں اس کے اندر وہ کون سے پہلو ہیں، وہ کون سی اچھائی ہے جو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے کہ اگر نوجوان یا بڑے افراد کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے سے بال بنا لیتے ہیں، اس کا سا لباس پہنتے ہیں، اس کے انداز میں چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے افراد جو مسلسل کارٹون دیکھتے رہتے ہیں ان کا چلنے کا انداز کارٹون کا سا ہو جاتا ہے، وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے دوران یہ غور کیا جائے کہ ہمارے لیے مثال کیا ہے۔ کیا مثال والٹ ڈزنی کے بنائے ہوئے کارٹون ہیں یا اللہ کا بھیجا ہوا وہ پیغام اور وہ سیرت پاک ہے جس میں وہ تمام پہلو پائے جاتے ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں؟ یعنی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح کو، تفریح کو، سنجیدگی کو، معاملہ فہمی کو، جہاد کو، زندگی کے معاشی معاملات کو، ہر پہلو کو جس انداز پہ اختیار فرمایا اس چیز کو اگر اختیار کیا جائے تو وہ گویا کہ شخصیت کی تعمیر کے لیے اسوہ بن جاتا ہے، ماڈل بن جاتا ہے، پیراڈائم بن جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی کامل عکس ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس میں کہ ہم اپنی زندگی کو نئے سے ترتیب دے سکیں۔ تعمیر سیرت کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے یہ مہینہ لے کر کے آتا ہے کہ وہ روش اختیار کی جائے، وہ نظام زندگی اختیار کیا جائے جس میں سادگی ہو۔ روزہ سادگی کا پیغام دیتا ہے اور سیرت پاک سادگی کا مکمل نمونہ پیش کرتی ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھنے کے لیے جو غذا استعمال فرماتے تھے وہ نہیں تھی جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سے ایک اعلیٰ مرغن غذائیں ہمارے پاس موجود ہوں جب روزے کا آغاز کیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ 20 قسم کی چیزیں ہمارے پاس ہوں جب افطاری کی جائے۔ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے لیے سب سے بلند مثال ہیں، اگر آپ اٹھا کے دیکھیے سیرت پاک کو تو معلوم ہوتا ہے کہ محض کھجور، محض دودھ، بعض اوقات محض پانی کے ایک گھونٹ سے آپ روزہ کھول لیتے ہیں۔ یہ وہ سادگی ہے جو تعمیر شخصیت میں محض غذا میں نہیں بلکہ لباس میں، اوقات کار میں آنی چاہیے، اور جس کے بغیر تقوی کی تصویر مکمل نہیں ہو سکتی۔ تقوی سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ایک شخص لازمی طور پہ جب اس کے پاس وسائل ہوں ان کا استعمال نہ کرے۔ مثلا ایک شخص اگر اچھا لباس پہن سکتا ہے اور وہ پھٹے لباس میں اس لیے پھرتا ہے کہ یہ تقوی کی علامت ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کفران نعمت ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں جن کے چہرے مہرے سے نقاہت کے آثار ہیں اور جو بہت ہی
ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں جیسے کہ ایک انسان ہے اور انسان کا ڈھانچہ ہو. آپ ان سے پوچھتے ہیں تمہاری شکل کیسے بن گئی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو جب آخری مرتبہ آپ سے ملاقات کی ہے اس کے بعد سے اب تک مسلسل روزے رکھ رہا ہوں. آپ اس کو ناپسند فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، جس طرح سے اللہ کا حق ہے اس طرح اس کا بھی حق ہے. گویا شخصیت وہ ہونی چاہیے جو متوازن ہو. دین لازماً یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں، لیکن وہ یہ قطعاً نہیں چاہتا کہ ہم اپنی شخصیت کو اس بنا پر مکمل طور پہ سپریس کر کے دبا کر کے اس میں وہ تبدیلیاں پیدا کر دیں جو نارمل زندگی سے مختلف ہوں، عام حالات سے مختلف ہوں. تعمیر شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہماری شخصیت کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ہدایت کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ کیا ہے. یعنی ہم اپنی عام زندگی میں اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ کے بھیجے ہوئے کلام اور اس کی کتاب کے لیے کیا تعلق کی نوعیت رکھتے ہیں. کیا قرآن پاک سال میں ایک مرتبہ محض صبح اور شام سننے کے لیے ہے، یا قرآن پاک سے ہمارا تعلق کی نوعیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اجزاء ہماری یادداشت کا حصہ بن جائیں، اس کی تعلیمات ہمارے اعمال کے اندر جذب ہو جائیں اور ہمارے ہر عمل سے اس بات کا اظہار ہو کہ وہ لوگ جن کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ ان کے لیے فلاح کا وعدہ کر لیا گیا وہ فلاح پا گئے. قد افلح المؤمنون، انہوں نے فلاح پا لی جن لوگوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا جنہیں ہم تقویٰ سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اپنے گفتگو میں لغو کو اختیار نہیں کرتے، جو نماز کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں، یعنی محض نماز کو پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز کے قیام کے لیے، اس نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کرتے ہیں جو عادلانہ نظام ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو صابر ہیں، جو قانع ہیں، جو سچے ہیں، جو اپنے خاندانی معاملات کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہر معاملے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھلائی میں دوسرے سے بڑھ کر کے ہوں. یہ وہ قرآن پاک کی متعین کی ہوئی صفات ہیں جو ہمارے اندر تعمیر شخصیت کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں اور جو تقویٰ پیدا کرتی ہیں. گویا قرآن کریم نے اور اس مہینے نے خاص طور پہ ہمیں جو موقع فراہم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر ان خصوصیات کو، ان صفات کو، اس صلاحیت کو نہ صرف تلاش کریں، نہ صرف ابھاریں، بلکہ ان چیزوں کو ابھارنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک ان کو پہنچا کر کے وہ تبدیلی خود اپنے اندر اور دوسروں میں لائیں جو قرآن و حدیث کا مقصود و مطلوب ہے. تعمیرات کے حوالے سے یہ چیز بھی سامنے رہنی چاہیے کہ جب قرآن و حدیث ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرو، تو ہم میں سے بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بلند شخصیت تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، وہ کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو عام گناہگار بندے ہیں، ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں. قرآن پاک نے اس کا جو حل ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ انسان کامل نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک وہ سیرت ہے جس میں نہ صرف ایک ایسے شخص کے لیے جس نے برائی کو مستقل طور پہ چھوڑ دیا ہو، بلکہ ایک ایسے فرد کے لیے بھی جو عام انسانوں کی طرح سے بھول جاتا ہو، غلطی کر بیٹھتا ہو، ان کے لیے اس میں بے انتہا قیمتی نمونہ موجود ہے. چنانچہ ہماری شخصیت اس میں جتنی خامیاں بھی ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسے مکمل کیا جائے، اسے متوازن بنایا جائے، اس کے اندر وہ پہلو پیدا کیے جائیں جو حسن کے پہلو ہیں، تو اس کی صرف ایک شکل ہے اور وہ یہ کہ جس طرح رمضان کے دوران اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر اور سمجھ کر ہم تعلق پیدا کرتے ہیں، بعین ہی ویسے ہی سیرت پاک کو مطالعہ کرنے کے بعد سمجھنے کے ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے اندر وہ تمام صفات پیدا ہو سکیں، وہ خصوصیات پیدا ہو سکیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ میں پائی جاتی تھی.
جب یہ شکل اختیار کی جائے گی تو روزہ تعمیر شخصیت کا سب سے اہم ذریعہ بن جائے گا. لیکن اگر روزے کو محض ایک روایت کے طور پہ اختیار کر لیا جائے اور چونکہ ہم دیکھتے آئیں کہ ہمارے بڑے روزہ رکھتے تھے ہم بھی روزہ رکھ لیں تو پھر ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. قرآن و حدیث یہ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کو، اس عرصے کو، اس کے ایک ایک لمحے کو ان فوائد کے لیے استعمال کیا جائے جو رمضان کے ساتھ خود بخود ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے چاہیے، یعنی سچائی، عدل، انصاف، اس بات کی کوشش کہ ہم کلمہ حق کی شہادت دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں. روزہ اور تعمیر سیرت ایک ایسا پہلو ہے جس کو کسی مستقل گفتگو میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے دوران پورا ایک ماہ کا عرصہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اپنے تعلقات کو اللہ کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور شخصیت کے ان پہلوؤں کو جن کا تعلق ہمارے معاشرتی وجود سے ہے، ان کا جائزہ لے کر کے ہم ان میں وہ تبدیلیاں پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہیں اور ہمیں آخرت میں کامیاب بنانے والی ہیں. گویا روزہ تعمیر سیرت کا وہ سب سے مکمل نظام تربیت ہے جس میں ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں، معاشی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، خاندانی معاملات میں یکساں طور پر ہدایت پانے کے بعد ایک ایسے معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے جہاں پہ عدل ہو، محبت ہو، اخوت ہو، رواداری ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا احساس پایا جائے. یہی وہ مقصود ہے جو روزہ تعمیر حقیقت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے اور جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے ایک ماہ کا ہم کو موقع فراہم کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس وقت کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے، اس کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر وہ تمام صفات پیدا کریں جو متقین کی صفات ہیں، مومنین کی صفات ہیں، اور ان صفات کو پیدا کرنے کے نتیجے میں وہ شخصیت تعمیر کر سکیں جس کا صرف ایک اور ایک شعار ہے، یعنی سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.